حضور نے ارشاد فرمایا کہ لفظ تو حسد کے ہیں، مراد غیبتہ ہے، کہ غیبتہ جو ہے وہ صرف دو لوگوں پر کیا جا سکتا ہے، دو لوگوں پر۔ ایک وہ بندہ کہ جسے اللہ نے اسے علم عطا فرمایا، اسے علم حاصل ہوا اور وہ اس علم کو آگے لوگوں میں پھیلا رہا ہے، وہ بندہ قابل رشک ہے اور اس پر غیبتہ کیا جا سکتا ہے، وہ قابل رشک ہے۔ دوسرا بندہ وہ کہ جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، یہ بندہ بھی قابل رشک ہے۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو قابل رشک ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ کوئی بھی چیز قابل رشک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے علم کے متعلق فرمایا کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، نہ قرآن کا علم ختم ہوتا ہے اور نہ قرآن کا علم حاصل کرنے والا کبھی سیر ہو سکتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والے کا کبھی بھی جو ہے وہ من نہیں بھرے گا کہ جناب آپ بس ہے قرآن کا علم آگے ختم ہو گیا، نہیں، اللہ نے ہر علم کو قرآن میں جو رکھا ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ آج بھی کئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور صدیوں بعد لوگ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں جس سے صدیوں پہلے قرآن نے جو ہے وہ آگاہ کر دیا تھا، اور قیامت تک تحقیقات ہوتی رہیں گی اور لوگ قرآن کے علم سے مستفید ہوتے رہیں گے، لیکن قرآن کا علم نہ ختم ہونے والا ہے، نہ کم ہونے والا ہے، نہ پرانا ہونے والا ہے۔ ایک کتاب ہے نا، بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، جب دوبارہ پڑھتا ہے تو بور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بس بھی اس کے علاوہ کوئی اور پڑھا جائے، یہ ایک دفعہ پڑھ لی ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے ایسی تازگی رکھی ہے، آپ ایک ختم کر کے ہٹ کے جب دوبارہ پھر شروع کریں گے آپ کو پھر سے وہی لذت نصیب ہوگی، نئی چاشنی آپ کو نصیب ہوگی اور نئی تازگی جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہی تو، حتیٰ کہ آپ ایک رکوع پڑھ کے اسی رکوع کو دوبارہ پڑھ لیں، آپ کا دل بھرے گا نہیں، آپ کے لیے قرآن پرانا نہیں ہوگا اور آپ کو پھر سے وہی نئی تازگی نصیب ہوگی اور وہی لطف جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ نے تو قرآن میں اتنی مہربانیاں اور اتنا فضل رکھا، اب بندوں کی مرضی ہے کہ جتنا چاہیں اسے سمیٹنے کی کوشش کریں۔